بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بہت بڑا کیس، ایک تاریخی کیس، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اور پاکستان کی عسکری تاریخ کا ایک بڑا کیس اور اس کی بڑی سزا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور وہ بھی بامشقت۔ اس حوالے سے سارا دن تبصرے ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہیں، اس سزا کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے پاک فوج کے اندر اور فوج سے باہر، پاکستان کے سیاسی نظام کے حوالے سے اور پھر ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حوالے سے تبصرے ہو رہے ہیں۔ اور جب بھی کہا جاتا ہے کہ جی فیض حمید کا نام آیا جب وہ حاضر سروس تھے یا پھر وہ ریٹائرڈ ہوئے، تو تب ان کے ساتھ تنازعات جو ہے وہ جڑتے رہے۔ کیا طاقت تھی، کیا روب تھا، کیا دبدبہ تھا، اور آج ان کو سزا سنائی جاتی ہے۔ ان کا کورٹ مارشل جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اور پھر پوری دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ ایک جرنیل جو کبھی ایسا جرنیل ہوا کرتا تھا کہ جس کے اشارہ ابرو سے بہت سارے کام ہوتے تھے سیاسی جماعتوں کے اندر، اور جس طریقے سے الیکشنز میں ہوا، جس طریقے سے پھر بہت سارے واقعات ہوئے جن میں 9 مئی کا بھی ذکر آتا ہے، اور اس میں پھر محلاتی سازشیں ہم فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے دربار میں بھی کس طرح کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ یہ اسی طرح کی سازشیں اور جو محلات کی بارادریوں میں ہوتا ہے، وہی صورتحال ہمیں اس کیس میں بھی نظر آتی ہے۔ اختیارات کی جنگ اور اختیارات کا ناجائز استعمال، بہت سارے الزامات ہیں جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپر لگائے گئے۔ اچھا، یہ 14 سال قید بامشقت کی سزا ہے، یہ سنائی گئی ہے، لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ جی جو 9 مئی کے واقعات ہیں یا اس سے جڑے جو معاملات ہیں اس کی سزا ابھی نہیں سنائی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں پشاور کی سینئر صحافی فرزانہ علی نے اس کیس کے ڈیلے کے حوالے سے سوال رکھا تھا۔ یہ سوال اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا اس سوال سے متعلق مختصر جواب جو ہے یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ تحریک انصاف کی جب حکومت تھی مرکز میں، تو فیض حمید صاحب کا نام بار بار لیا جاتا ہے کہ جناب انہی کی وجہ سے یہ جو ٹاکس کا پرابلم بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور عمران خان صاحب کو بھی بیچ میں ڈالا گیا۔ حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے، وہ ابھی بھی کہتے ہیں، ان کے کئی بیانات بھی چلتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف تھے، اور انہوں نے خان صاحب کو منع بھی کیا کہ آپ مت کریں، لیکن مین کریکٹر جو تھا وہ فیض حمید تھا۔ آپ نے ابھی جو ہمیں سٹیٹسٹک دکھائے اس میں جوڈیشل سسٹم کے فلاز میں آپ نے کنوکشن ریٹس بھی ہمیں دکھائے کہ کتنے، 0 ہی تھا تقریباً۔ تو کنوکشن تو وہاں بھی نہیں ہو رہی نا، ڈیلے تو وہاں بھی ہے، تو یہاں پہ جوڈیشل سسٹم میں فلاز ہیں، وہاں پہ بھی ڈیلے ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، بنیادی طور پر پختونخوا کے لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں آپریشنز کے خلاف، آپ دیکھتے ہوں گے پاسونز ہوتی ہیں، مختلف پولیٹیکل فیسز بھی آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ آپریشن کے خلاف بات کرتے ہیں، یا اس کے اوپر میں اگر خلاف لفظ استعمال نہ کروں تنقید کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج میں جو لوگ مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، صوبائی حکومت جا کے ان کو کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو پختونخوا میں سوال یہ اٹھتا ہے، تو پھر کیا وہ ٹیررسٹ تھے؟ اگر وہ ٹیررسٹ تھے تو پھر آپ ان کو کمپنسیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں جو بیانیہ بن نہیں رہا، آپ کا بیانیہ انفیکٹ پھل پھول نہیں رہا، اگر میں سیدھی بات کر لوں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپریشن میں کولیٹرل ڈیمیج، اور پھر طالبان سے ٹاکس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ کہیں اور ہیں، اور ان کے لیے کچھ ہو نہیں رہا۔ تو یہ میرے سوال ہیں۔ میں آپ نے بہت سے ایشوز کو چھیڑا ہے، تو آئی ول نیڈ سم ٹائم سو ایز ٹو کلیریفائی، کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات چیت آپ نے کی ہے، کیونکہ یہ وہ ابہام ہے جو عوام کے ذہن میں آتے ہیں، ان کو الجھاتے ہیں۔
ڈیلے کی آپ نے بات کی, لیٹ می اسٹارٹ فرام کہ ڈیلے ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال سے زیادہ عرصے کے 1700 میرا خیال ہے 6 کیسز ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وچ آر پینڈنگ, دیر آر مور دین 3 ایئرس, اور اس سے زیادہ کیسز ہیں جن کو 3 سال سے کم عرصہ ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. یہ جو آپ کیس کی بات کر رہے ہیں, اس کا ڈیلے کتنا ہے اس کے مقابلے میں پہلے اس کو دیکھ لیں, جس کو آپ ڈیلے کہتی ہیں. یہ جو کیس ہے جس کی آپ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل محمود جان بابر صاحب نے یہ بات کی, who is being tried over here? It who has been ex-Director General ISI. ایسے ہی ہے. تو گریوٹی آف سچویشن آپ دیکھ رہی ہیں, اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا ان کا. The state has to be, the institution has to be absolutely deliberate and correct in that. All the requirements of procedure, process and justice has to be met. Because you would not like, the people of Pakistan would not like to try this case, such a critical and important case, in hurry and haste. تاکہ آپ کے ڈیلے کو, جو آپ کی تنقید ہے جس پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے, اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پورے ڈیو پروسیس کو سرکموینٹ کیا جائے. سیکنڈلی, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پاکستان کی فوج کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹم ہے, جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے, یہ ایلیگیشنز پہ کام نہیں کرتا, یہ فیکٹس پہ اور ایویڈنس پہ کام کرتا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے. اینڈ اینی باڈی ہو از چارجڈ از گیون کمپلیٹ رائٹس ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف. And that time will be given, is being given. So we are not worried about any delay, because we have to fulfill all the requirements of justice and the process. تو اس کے بعد جو ایک تفصیل سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کا نام پہلی مرتبہ 2017 میں منظر عام پر آیا تھا, جب تحریک لبیک پاکستان نے TLP نے ملک گیر ایک احتجاج کیا تھا اور اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر کئی دنوں تک دھرنا دیا تھا. الیکشن بل 2017 میں ختم نبوت سے متعلق حلف نامے کے الفاظ میں تبدیلی کے معاملے پر ہونے والے TLP کے اس دھرنے کو ختم کروانے میں جنرل فیض حمید نے اہم کردار ادا کیا, جس کی وجہ سے وہ خبروں کی زینت بنے رہے. دوسری مرتبہ 2019 میں ISI کے سربراہ کے طور پر تعینات ہونے کے بعد 2021 میں کابل کے سرینا ہوٹل میں اس وقت خبروں کا مرکز بنے جب انہوں نے چائے کا کپ لہرایا. ان کی یہ تصویر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی تھی. ان کی اس تصویر سے ہندوستان کی میڈیا نے بڑا شور مچایا تھا کہ جی افغانستان میں طالبان آ گئے ہیں اور اس میں ISI کا یہ کردار ہے, ISI کے چیف وہاں پہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ چائے پی رہے ہیں, تو اس میں ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں, یہاں یعنی ہندوستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. تو وہ ایک زمانہ تھا. چکوال ضلع سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید فوج میں 76 لانگ کورس سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد بلوچ ریجمنٹ کا حصہ بنے تھے. اکتوبر 2021 میں ان کی بطور کور کمانڈر پشاور تعیناتی ہوئی. اس کے 10 ماہ بعد انہیں بہاولپور بحیثیت کور کمانڈر بھیج دیا گیا. وہ لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر جنرل ہیڈ کوارٹر یعنی GHQ میں بھی جو ہے خدمات انہوں نے انجام دی. اس سے قبل راولپنڈی میں 10 کور کے چیف آف سٹاف, پنو آکل میں جنرل آفیسر کمانڈنگ اور ISI میں DG کاؤنٹر انٹیلیجنس سیکشن کے ہیڈ کے طور پر بھی انہوں نے فرائض سر انجام دیے. جب نومبر 2022 میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو آرمی چیف نامزد کیا گیا تو انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی. نومبر 2022 میں 8 نومبر 2023 کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ٹاپ سٹی کے مالک نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جس میں انہوں نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر اختیارات کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا. درخواست میں یہ الزام لگایا گیا کہ 12 مئی 2017 کو جنرل فیض حمید کے کہنے پر ISI حکام نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے گھر اور دفتر پر چھاپے مارے اور سونا, ہیرے اور رقم سمیت دیگر قیمتی اشیاء ضبط کیں. سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت
پاک فوج نے فیض حمید کے خلاف کورٹ آف انکوائری کا انعقاد اپریل 2024 میں شروع کیا۔ اگست 2024 میں ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں انہیں باضابطہ طور پر چارج شیٹ کیا گیا۔ ان پر لگنے والے الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایک کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ وہ 9 مئی کے بدامنی کے واقعات میں بھی شامل تفتیش رہے ہیں۔ فوج میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا طریقہ کار 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس افسر کے رینک کی مناسبت سے مجاز اتھارٹی سزا کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس عمل میں سب سے پہلے کسی بھی حاضر سروس یا ریٹائرڈ افسر کے خلاف کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے۔ دوسرے حصے میں سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے، اور اگر ثبوت اور شواہد موجود ہوں اور جرم ثابت ہو رہا ہو تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جاتا ہے۔ یہ جرم کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے کہ افسر کو کیا سزا دی جائے گی، اور سزاؤں میں رینک واپس لینا، سہولیات وغیرہ کی واپسی کے علاوہ قید بامشقت اور موت کی سزا تک شامل ہیں۔ یہ باقاعدہ 11 دسمبر کو جو ہے ISPR نے یہ اعلان کیا کہ 14 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو، اور جیسے میں نے بتایا ان پر جو الزامات ہیں 4 بڑے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جو ریاستی سلامتی اور مفاد کو نقصان پہنچانے والی تھی، اختیارات اور حکومتی وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو غلط نقصان پہنچانے سے یہ متعلق تھے یہ الزامات۔ اب اگر آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں، اس پر جو تبصرے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے فوج کے اندرونی معاملات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس سازش میں بھی شامل تھے، بلکہ اس سازش کے جو ہے وہ سربراہ تھے ایک قسم کا، یعنی سید عاصم منیر کو آرمی چیف نہ بننے دینا، ایک پلان یہ بنانا کہ وہ خود آرمی چیف بن جائیں اور اگلی مرتبہ کے لیے بھی ایک مخصوص سیاسی جماعت کے سابق وزیر اعظم کو دوبارہ سے وزیر اعظم بنائیں۔ ہمارا موضوع چونکہ سیاست نہیں ہے، اس لیے میں بہت ساری چیزوں میں احتیاط کرتا ہوں۔ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور ایک تو جو مخصوص سیاسی میں نام لے لیتا ہوں تحریک انصاف، وہ بڑا محتاط رویہ اس نے اپنا لیا ہے اس سزا کے بعد، ایک قسم کا خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اس میں کچھ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس فیصلے سے خوش ہیں۔ خوش وہ اس لیے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ایک مثال قائم کر دی گئی ہے، جو بھی فوج کو سیاست کے لیے استعمال کرے گا مستقبل میں ان کو اسی قسم کی سزا دلوائی جا سکے گی۔ یعنی ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ موجودہ جو ایک قیادت ہے عسکری، یہ بھی سیاست میں ملوث ہے، تو مستقبل میں اسی قسم کی سزائیں جو ہیں ان کو بھی دلوائی جا سکتی ہیں۔ دوسری طرف سے محتاط رویہ اس لیے ہے، خاموشی اس لیے ہے، کچھ مبصرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 9 مئی کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں اگر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جیسے ایک طاقتور سابق سربراہ ISI، سابق کور کمانڈر پشاور اور بہاولپور، اور انتہائی ایک طاقتور جرنیل کے طور پر جس کی شہرت رہی ہو، اگر ان کو سزا دی جا سکتی ہے تو پھر عمران خان تو آلریڈی جیل میں پڑے ہوئے ہیں، پھر 9 مئی کا جو کیس ہے اس میں پھر عمران خان کو بھی اسی طرح کی یا اس سے زیادہ سزا دلوائی جا سکتی ہے۔ کچھ میں سن رہا تھا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو جس طریقے سے قید رکھا گیا ہے، ان کے رشتہ داروں کو یا پارٹی کے لوگوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، قید تنہائی ہے، اس طرح کی قید میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو نہیں رکھا گیا، سہولت کے ساتھ رکھا گیا۔ بہرحال مختلف خیالات کا اور مختلف قسم کے تبصروں کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہوا ہے، سارا دن رہا، یہ کل بھی رہے گا، یہ کئی ہفتوں اور کئی مہینوں تک یہ سلسلہ رہے گا اور اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ لیکن جو فوج کا ایک احتساب کا طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ نہ صرف عسکری جو ہمارے ادارے ہیں
ان کے اندر ان کی تطہیر کی جائے، ہمارے جو سیاسی ادارے ہیں ان کی تطہیر کی جائے، ہماری جو عدلیہ ہے، ہماری جو مقننہ ہے، ہمارا جو پارلیمان ہے، ان سب کی تطہیر کی جائے، ہمارا میڈیا اس کی تطہیر کی جائے۔ کیسے ماضی میں اس میڈیا کو شرمناک طریقے سے استعمال کیا گیا، کیسے میڈیا کو دبایا بھی گیا اور میڈیا کو استعمال بھی کیا گیا، نام نہاد صحافیوں کو جو آج بڑے یوٹیوبر ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب جو ایک صورتحال پیدا ہوگی اس کے بعد، اب ظاہر ہے کہ واقعات جب ہوتے ہیں اور جب ہم ماضی کے کچھ واقعات دیکھتے ہیں اور پھر وہ سازشیں دیکھتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ یہ جنرل فیض حمید ہیں کہ جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا تھا۔ جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، عمران خان وزیر اعظم تھے، اور پھر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا یہ جو جتنے بھی الزامات ہیں یا جتنی بھی سازشیں ہوئی ہیں، کیا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اس سارے معاملے میں اکیلے تھے؟ کیا ان کے کچھ افسر یا ان کے کچھ ماتحت لوگ کیا آج وہ فوج کا حصہ ہیں یا فوج کا حصہ نہیں ہے؟ بہرحال یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ تو جس طریقے سے طالبان سے یا ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اور پھر جس طریقے سے الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب بہت جو ملیٹنٹس تھے ان کی دوبارہ واپسی ہوئی افغانستان سے، ان کو دوبارہ بسایا گیا، اور پھر پروجیکٹ عمران خان یہ نام دیا جاتا ہے اس سارے منصوبے کو، کہ جس میں ظہیر الاسلام کا نام لیا جاتا ہے، جنرل پاشا کا نام لیا جاتا ہے، فیض حمید اور جنرل باجوہ کا نام لیا جاتا ہے۔ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا مولانا فضل الرحمان کا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اتنا مشکل وقت میں پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی 16 مہینے کی، تو اس میں آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے، اسی حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم اپنی سیاست تو کھو رہے ہیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، لیکن ہمیں ایک سازش نظر آ رہی تھی کہ اگر ہم یہ قبول نہ کرتے، اگر تحریک عدم اعتماد نہ لائی جاتی عمران خان کے خلاف، اور پھر ہم حکومت نہ سنبھالتے مختصر مدت کے لیے 16 مہینے کے لیے، تو پھر منصوبہ یہ تھا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے آرمی چیف بننا تھا، اور اگر وہ آرمی چیف ہوتے اور ان کے ہوتے ہوئے الیکشن ہوتا تو پھر منصوبہ یہی تھا کہ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے۔ بہرحال بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، بڑے ایوانوں کی بڑی باتیں ہیں۔ ہم چھوٹے موٹے معاملات ڈسکس کرتے ہیں، ادھر دھماکہ ہو گیا، ادھر حملہ ہو گیا، ادھر ناخوشگوار واقعہ ہو گیا۔ یہ بڑے بڑے معاملات جو ہیں ان پر کبھی کبھی موقع ملتا ہے بات کرنے کا، تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہوگی۔ میں نے کہا کہ تندور گرم ہے، ایک روٹی اس میں لگا لیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔